الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، جب نبی اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے مخالفین اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہیں اور دوسرے مرحلے پر نبی کی دعوت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور تیسرے مرحلے پر نبی کی دعوت یا خود نبی کی ذات کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب نبی کی دعوت اس سے بھی نہیں رکتی تو پھر ہاتھ بڑھایا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، پھر اگلا مرحلہ جلا وطنی کا آتا ہے، اور پھر بالآخر نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ یہ جس مرحلے کی بات ہے، لوگ وہ محسوس کر رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ کوئی بے اصل دعوت نہیں ہے۔ دن بدن لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے آ رہے ہیں، کسی کی بہن گئی، کسی کی بیٹی گئی، کسی کا بیٹا گیا، کسی کا بھائی، کسی کا ماموں، کسی کا چچا، روز کسی نہ کسی کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں جانے کی خبریں آ رہی تھیں، اور کفار مکہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ ایڈوانس کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑایا، اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور کی، اور ان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ اس وقت ہوتا تھا جب حج کا موسم آتا تھا، کیونکہ حج کے موسم میں پورے جزیرۃ العرب کے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے، اور ان کو اس بات کا شدید اندیشہ ہوتا تھا کہ یہ دعوت کہیں مکے سے باہر نکلی تو یہ اپنی جڑ پکڑے گی اور پھر ہمیں کہیں رہنے کی جگہ نہیں میسر آئے گی۔ میرے عزیز دوستو، میلے ٹھیلے اس طرح کے ہوتے تھے جس طرح کے ہمارے ہوتے ہیں، منڈیاں بھی لگتی تھیں، جانور بھی بکتے تھے، نیزہ بازی بھی ہوتی تھی، گھڑ سواری بھی ہوتی تھی، حبشی بھی ناچتے تھے، لیکن اصل مقابلہ جو وہاں ہوتا تھا وہ شعر و ادب کا ہوتا تھا جی۔ اسی کے اوپر منحصر ہوتا تھا کہ کون سا قبیلہ زیادہ عزت والا قبیلہ ہے۔ بالآخر فیصلہ یہی ہوتا تھا کہ جس کا شاعر اچھا ہے، جس کا ادیب اچھا ہے جی، اسی کا نام ہوتا تھا کہ وہی دراصل سردار ہے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو معجزہ اس زمانے کے اندر جو چیز چل رہی تھی اس میں دیا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگروں کی ہٹیاں تھیں اور ہر طرف جادو تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جادو کا معجزہ عطا فرمایا، جادو کے توڑ کا معجزہ عطا کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ شعر و ادب کی بات تھی۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول نے اس کلام کو پیش کیا تو یقین کیجئے کہ بڑے بڑے شاعروں کی بولتی بند ہو گئی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے شاعر نے کہا جب سے محمد پر قرآن اترا ہے مجھے شعر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا کلام، اتنا بڑا زور تھا اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہاری طرف کیا نازل کیا ہے، لوگ پوچھتے تھے نا یہ محمد مصطفیٰ جو کام کر رہے ہیں اس کام کی بنیاد کیا ہے، وہ کلام کون سا ہے؟ تو یہ آگے سے جواب کیا ہے، قالوا اساطیر الاولین، یہ بے تک کی باتیں ہیں، پچھلے زمانوں کے لوگوں کے قصے ہیں، وہ یہاں سنائے جا رہے ہیں، کہانیاں ہیں جو ہمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، کہانی بیان کرنا کوئی اتنا معجوب ہے
اگر اتنا کوئی بیہودہ کام ہے اور اتنا کوئی بے وقت کام ہے تو کہانی تو کل بھی بڑے شوق سے سنی جاتی تھی اور آج بھی بڑے شوق سے سنی جاتی ہے. ہاں جی، آج بھی جھوٹی کہانی کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، چھوٹے بھی سنتے ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں. یہ ٹی وی کے سامنے سارے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ڈرامے نہیں ہیں. ہاں جی، یہ افسانے جو لکھے جاتے ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ڈرامے نہیں ہیں. یہ ساری کے ساری کہانیاں، سارے کے سارے ڈرامے ہیں. بات کو سمجھانے کا اتنا اچھا میتھڈ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا جتنا ایک کہانی کے ذریعے بات کو بیان کیا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے قرآن میں جا بجا کہانیاں بیان کی ہیں، لیکن سچی کہانیاں بیان کی ہیں. سچی کہانیاں کل بھی زمانے کو ہضم نہیں ہوتی تھیں اور آج بھی ہضم نہیں ہوتی. آج قرآن مجید کا درس دیں اور اس کو آپ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر چڑھائیں اور وہاں دیکھیں کہ اس کے دیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے، اور اس کے بالکل برعکس کچھ بھانڈ، کچھ میراثی، کچھ ہجڑے یہ ناچ رہے ہوں اور ان کی ویڈیو چڑھا دیں اور آپ دیکھیں کہ وہاں دیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے. ہاں جی، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زمانے کا مزاج کیا ہے، زمانہ کیا چاہتا ہے. ہمیشہ ہم برائی کی طرف جاتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے، اسی جگہ پر بیٹھ کر نظر بن حارث بیٹھ کر لوگوں کو قصے اور کہانیاں سنایا کرتے تھے. اور پھر نوجوانوں سے پوچھا کرتے تھے، سناؤ بھائی، محمد کی باتیں اچھی ہیں یا میری باتیں اچھی ہیں، جس میں عشق و محبت کی باتیں ہوتی، لب و رخسار کی باتیں ہوتی. اور اس سے آگے بڑھ کر پھر اس نے کہا یہ قرآن جو محبت پیش کر رہا ہے، اس کا توڑ یہ نہیں ہے زردارو جو تم کر رہے ہو، اس کا توڑ میرے پاس ہے. کیا ہے بھی آپ کے تو یہ خوبصورت لونڈیاں اور خوبصورت لڑکیاں خرید کر لے آیا، ان کے مجرے کراتا تھا، ان کو نچواتا تھا، پھر کہانیاں بیان کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے اس نے محمد رسول اللہ کے کلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی. نظر بن حارث نے جو راستہ دکھایا تھا، سچی بات یہ ہے کہ آج کے جدید زمانے اس کو بہترین انداز میں استعمال کیا ہے. ہاں جی، اس کو بہترین انداز میں استعمال کیا ہے. آج بھی قرآن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے اور اس طرح کی لغو تفریح ہے جو اس وقت ٹی وی پر، جو اس وقت ڈراموں پر، جو اس وقت انٹرنیٹ پر پیش کی جا رہی ہے. ہاں جی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو پرانے زمانے کی قصے ہیں اور پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں قرآن مجید کوئی نئی بات تو نہیں کرتا، بالکل وہی بات کہتا اور کرتا ہے جو حضرت موسیٰ نے کی، حضرت عیسیٰ نے کی. قوم عاد کے قصے، قوم سمود کے قصے، قوم لوط کے قصے، حضرت داؤد کے قصے، سارے کے سارے وہی قصے قرآن حکیم نے ایک نئے انداز میں بیان کر دیے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مشتبہ کرنے کے لیے لوگوں کے اندر یہ بات پھیلا دی کہ بس قصے کہانیاں جار، وہاں کچھ نہیں آپ کو ملنے والا. تو اس کے جواب میں پھر قرآن نے کیا کہا اس کا انشاءاللہ آگے تذکرہ کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.